العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز محتشم ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے تحت آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کے حقوق۔ دنیا کے اندر ہر کسی کے کسی نہ کسی پر حقوق رکھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حقوق بندوں پر، بندوں کے حقوق بندوں پر، جانوروں کے، عبادات کے، ریاضات کے، ہر چیز کے حقوق رکھے گئے، اور یہ وہ کتاب جسے قرآن کہا جاتا ہے، خالق لم یزل فرماتا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کلام کے ساتھ اگر محبت نہ کی جائے تو یہ کلام کسی کے سینے میں نہیں آتا، کسی کی زبان پر اس کی روانی نہیں چلتی، اور اگر اس کلام کے ساتھ محبت نہ کی جائے تو یہ کلام اپنے اسرار و معانی، اپنے معارف کسی پر نہیں چھوڑتا۔ اگر اس قرآن کے ساتھ الفت و قربت کا رشتہ نہ رکھا جائے تو یہ قرآن یاد ہوا بھی بھول جاتا ہے اور زبان پر بھی نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نازل شدہ کلام ہے، اللہ کے پیارے رسول پر یہ نازل ہوا۔ اور بڑی بات یہ ہے، جتنے صحائف نازل ہوئے، جتنی کتب سماویہ نازل ہوئیں، ان کے لیے حفظ کرنا، ان کو یاد کرنا، اس کے لیے شرط تھا کہ یاد کرنے والا نبی ہو۔ لیکن یہاں قانون تبدیل کر دیا گیا، یاد کرنے والا نبی نہیں بلکہ غلامان نبی کو یہ سعادت دی گئی ہے۔ اس کو حفظ کرنے کے لیے نبی نہیں بلکہ نبی کا امتی ہونا ضروری ہے۔ بس ٹھیک ہے، نبی کا امتی ہے، اس کو کوشش کرے، یاد کرے، اس سے محبت کرے، الفت رکھے۔ اور قرآن مجید کے حقوق ہیں بندوں پر۔ ایسا نہیں کہ قرآن ایک عام کتاب ہے، ہمارے پاس انگلش ہو، میتھ ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، ہم کسی حالت میں بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی رسالہ ہو، کوئی بھی جریدہ ہو، کوئی بھی پیپر ہو، ہم کسی حال میں اس پرچے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے بھی وضو کرنا پڑتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے سے قبل، اس کو ہاتھ لگانے سے قبل اپنی پاکی، طہارت پہ غور کرنا پڑتا ہے۔ اور قرآن جو ہے وہ بے وضو اگر اس کو ہاتھ لگایا جائے، بے وضو اس کو آپ جو ہے تلاوت اس کو ہاتھ میں پکڑ کر کرنا چاہیں تو قرآن اپنے اسرار و معارف نہیں دیتا، بلکہ بندہ گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قرآن سننا فرض ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں ایک بڑی ایسی غلطی پائی جاتی ہے، ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں پر اور مختلف مقامات پر۔ وہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کسی ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے یا اپنے موبائل میں اس کو آن کر کے رکھ لیتے ہیں، اور پھر خود آپس میں گفت و شنید کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ دکاندار کے پاس گاہک آتے ہیں تو ان سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہوتی ہے، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہے، اور گھر والے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ مختلف ایونٹس پہ قرآن مجید کی تلاوت آن کر دی جاتی ہے، اور جو لوگ ہیں وہاں بیٹھنے والے وہ آپس میں گفت و شنید کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن سننا تو فرض ہے، قرآن پڑھنا سنت ہے۔ پڑھے درجہ اپنا ہے۔ ہم نے یہ تلاوت قرآن کے سیگمنٹ میں یہ گفتگو آپ کو پیش کی تھی۔ اب آج ہم حقوق قرآن پہ بات کر رہے ہیں، تو قرآن چونکہ سننا فرض ہو جاتا ہے، اب جو سننا فرض تھا تو اس میں جن پر فرض تھا وہ تو آپس میں گفت و شنید میں لگے ہوئے ہیں، وہ قرآن پہ توجہ نہیں دے رہے، وہ قرآن کی تلاوت کو سماعت ہی نہیں کر رہے، تو وہ الٹا
गुनहगार हो रहे हैं। इसलिए जब भी कुरान मजीद की तिलावत हो रही हो तो उसको खामोशी के साथ सुनना चाहिए। अगर वैसे आप दुकान में या घर में कुरान मजीद की तिलावत किसी टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के ज़रिए से ऑन कर लेते हैं तो उसको बड़ी तवज्जो के साथ फिर समात भी किया करें। नाज़रीन किराम, आज मुसलमानों को इस बात पर बड़ी तवज्जो तलब की ज़रूरत है कुरान के हमारे ऊपर हुकूक क्या हैं। तो मुसलमानों पर कुरान मजीद के 5 हुकूक हैं। जिस तरह आप ये कहते हैं ना रोज़मर्रा के मामलात में, यार वो मेरा भाई है उसका मुझ पर हक़ है, वो मेरी बहन है उसका मुझ पर हक़ है, वो मेरा अजीज़ है, दोस्त है, यार है, मिलने वाला है, बेटा है, बाप है, मामू है, चाचा है, फ़लाँ है, तो उनके हक़ है मेरे ऊपर, यार उनके हुकूक है मेरे लिए। तो ये कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान ने खुद इरशाद फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने कुरान सिखाया है। सिखाया किसको गया? अपने प्यारे हबीब को। अब इसके हुकूक क्या हैं? पहला है ईमान और ताज़ीम, दूसरा तलावत व तरतील, तीसरा तज़करो तज़ीर, चौथा हुक्म अकामत, पाँचवा तबलीगो तबयीन। अब ये 5 हुकूक हैं कुरान के। अब कुरान ख़ुद भी फरमाते हैं ना, वामुर बिल मारूफ़, नेकी का हुक्म दो, व नहा अनिल मुनकर, बुराई से मना करो। ये एजाज़ किन लोगों को दिया गया? इससे कबल फरमाया गया कुन तुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। यानी जो बेहतरीन उम्मत है उसके लिए क्या है? वो नेकी का हुक्म देती रहे और बुराई से मना करती रहे। अब नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना, उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि हुक्म देने वाला ख़ुद भी नेकी पर चल रहा हो और बुराई से रुका हुआ हो। पहला हुकूक क्या है? ईमान और ताज़ीम, यानी कुरान पर ईमान रखना कि ये अल्लाह का कलाम है। वैसे भी बंदा मोमिन वो है, ईमान बिल गैब यही है कि ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने जिब्राईल अमीन के ज़रिए से अपने प्यारे महबूब हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। और इस बात का हमारा ईमान होना ज़रूरी है कि ये जो किताब है ये किसी आम राइटर की लिखी हुई नहीं, ये किताब किसी आम शख्स की नहीं है, ये किताब एक हुसूल मकसद के लिए है। और वो मकसद क्या है? ये अल्लाह ने बंदों की रहनुमाई, रहबरी के लिए, हिदायत के लिए इस किताब को भेजा है। और फ़कत हिदायत ही नहीं, फरमाया गया ये मोमिनों के लिए शिफा भी है। अगर मोमिन इसकी तिलावत करते हैं तो उनके दिलों की कुदूरत, उनकी ज़ुबान की चाशनी, उनके मुकाम मरातब की बुलंदी इसमें साथ साथ मिलती रहेगी। और दूसरा इसकी ताज़ीम करना। ये पहले हक़ में क्या था? कुरान पर ईमान रखना और इस बात की ताज़ीम करना कुरान की। अब कुरान चूँकि अल्लाह का कलाम है, इसकी ताज़ीम क्या है? आप कुरान मजीद को बावुज़ू हाथ लगाएं, बुलंद जगह पे रखें। ग़िलाफ़ इसलिए चढ़ा लेते हैं बरकत के लिए, इसके तक़द्दुस के लिए, इसकी हुर्मत के लिए, कि ताकि पता चले ये आम किताब नहीं है और इस पर गर्द ना पड़े, किसी का गंदा हाथ ना लगे। और ख़ुद जब इसको छुएं, हाथ लगाएं तो पहले बावुज़ू हो जाएं। मैं इस पर आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। मैं सफ़र के दौरान कुरान मजीद की तिलावत अक्सर करता हूँ, तो मेरे साथ जो मेरा रफ़ीक़ सफ़र था तो वो पॉकेट साइज़ कुरान मजीद था, कई साल पहले की बात है। तो वो मैंने उसको पकड़ा दिया, वो बेवुज़ू था उस वक़्त, उसने अपनी जेब में रख लिया। अच्छा, रखना ही था कि उसके दिल के ऊपर दर्द होना शुरू हो गया। वो कहने लगा कि मेरे दिल पर दर्द हो रहा है। जब मैंने देखा तो वो कुरान मजीद उसकी पॉकेट में था, जेब में था। तो मैंने उसे पूछा तुम बावुज़ू हो? कहता है नहीं। कुरान का देखें इजाज़ कैसा है। हमने फ़ौरन वो कुरान मजीद उसकी जेब से निकाला और उसके बाद उसको सुकून मिला, यानी वो बेवुज़ू शख्स था। तो कुरान को बेवुज़ू हाथ लगाना
یہ کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن کے حق میں یہ ہے، قرآن کے حقوق میں سے یہ بات ہے کہ اس کو باوضو ہاتھ لگایا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کو رکھنے کے لیے خوبصورت آپ جس طرح آپ ریل رکھ لیتے ہیں اپنے سامنے، یا کوئی اچھی پاک صاف چیز ہو، آپ بسا اوقات تکیہ رکھ لیتے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ تکیے کے اوپر پاؤں نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ بسا اوقات بندہ اس کے اوپر قرآن مجید رکھ کر پڑھ لیتا ہے۔ جس الماری میں رکھتے ہیں، اگر آپ قرآن مجید کو نیچے رکھ لیتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو چیزیں رکھنی ہیں وہ ایسی نہ ہوں۔ کتابیں بھی رکھتے ہیں نا، مختلف قسم کی کتابیں ہوں، حدیث کی کتابیں ہوں، فقہ ہو، مختلف کوئی بھی کتب ہوں، تو ان میں قرآن مجید جب رکھیں تو سب سے اوپر رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام الامام، امام الکلام اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جس طرح بلند و برتر ہے، اللہ کا کلام بھی بلند و برتر ہے۔ دوسرا ہے تلاوت و ترتیل، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ قرآن مجید تلاوت کے لیے ہے، اس کی تلاوت کریں اور ترتیب کے ساتھ کریں۔ نماز کے دوران جب آپ اب نماز تراویح کا دورہ چل رہا ہے، تو قرآن مجید جب نماز میں پڑھایا جائے تو پہلے پاروں سے شروع کیا جائے اور پھر اس کو 30ویں پارے کی طرف آپ جائیں۔ یہ ایک ترتیل جو رکھنا ہے، یہ بھی قرآن کی حرمت میں سے ہے، قرآن کے اسلوب میں سے ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کسی عام ہستی کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے تقدس اور اس کی برتری، اس کے مقام کے لیے لازم یہ ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، اور پھر قرآن مجید کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے تدبر اور غور اور تفکر سے پڑھا جائے۔ جب اس کی تلاوت کی جائے، اچھا دو چیزیں ہیں، ایک تو ہم ویسے قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں نا، تو ثواب تو ہمیں ملا تلاوت کا، لیکن اب ہم اس کو ترجمہ سے پڑھتے ہیں، تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، تو مفسرین نے اس کے اسرار و معانی جو لکھے ہیں، اب ان کی جو چاشنی ملتی ہے وہ اس کو تدبر کے ساتھ پڑھنے سے ملتی ہے۔ حالانکہ دیکھیں، ہم ہر روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہر روز اللہ سے سیدھے راستہ طلب کرتے ہیں، لیکن کیا مجھے یہ بتائیے کہ تمام نمازی، تمام صراط مستقیم مانگنے والے جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، چغلی چھوڑ دیتے ہیں، غیبت چھوڑ دیتے ہیں، تاش کے اڈے پہ بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، جوا چھوڑ دیتے ہیں، قمار بازی چھوڑ دیتے ہیں؟ تو جواب نفی میں ملتا ہے۔ کیونکہ بھائی ابھی ہدایت تو مانگ رہے تھے، لیکن یہ تو وہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں جو بچپن میں قاری صاحب نے 4 سال کی عمر میں ہمیں یاد کروا دی تھی، جب ہم اس کے ترجمے سے واقف نہیں تھے، جب ہم اس کے اسرار و معانی سے واقف نہیں تھے، اور ہم اس کو پڑھتے رہے اور آج تک پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ معلوم ہی نہیں کہ ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جو کہہ رہے ہیں اس میں کیا اقرار کر رہے ہیں، اپنے رب کی ہم تعریفیں کر رہے ہیں، اپنے رب کے اوصاف اور صفات بیان کر رہے ہیں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں مالک، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہم صراط مستقیم میں کون سا راستہ طلب کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جب ہماری توجہ نہیں ہوتی تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں وہ اسرار نہیں ملتے، وہ معارف نہیں ملتے، وہ معانی نہیں ملتے، اور ہاں وہ اولیاء اللہ، وہ صوفیاء، صلحاء، فقہاء، علماء، عرفاء کہ جو صراط مستقیم طلب کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسی صراط مستقیم عطا فرماتا ہے کہ خود ہی نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو ساتھ صراط مستقیم پر چلا لیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تدبر سے پڑھتے ہیں، تفکر سے پڑھتے ہیں، اور اس کو جو احکام ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے حقوق کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔